اسے روایت کرنے والے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے. اس کو بڑے ہمتن گوش ہو کر اس روایت کو ذرا سماعت کیجیے گا اور اندازہ لگائیے گا کہ میرے محبوب کو صدیق پیارے کتنے. یہ بحث تو اس زمانے میں آ کر چھڑ گئی کہ حضور کے زیادہ قریب کون ہے. کہتے ہیں کنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ اقبل ابو بکر آخذا بطرف ثوبه حتى ابدى عن ركبتيه. کہتے ہیں حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ دیکھا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے چلے آ رہے ہیں, تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں, اور اس تیزی کی وجہ سے انہوں نے اپنے کپڑے کی ایک سائیڈ پکڑ رکھی. جب بندہ تیز چلتا ہے تو لباس کو سمیٹ کر چلتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کیفیت دیکھی تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ جو بیٹھے تھے ان سے کہا, یہ جو تمہارا دوست آ رہا ہے, تمہارا ساتھی آ رہا ہے, کسی سے جھگڑ کر آ رہا ہے, کسی کے ساتھ ناراضگی کا معاملہ کر کے آ رہا ہے, اللہ ہی خیر کرے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. یعنی صدیق اکبر کی کیفیت کو حضور علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے ذکر کیا. فسلم, اتنی دیر میں کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدیق اکبر حاضر ہو گئے اور انہوں نے آ کر سلام عرض کیا. اور حضور علیہ السلام نے جس خدشے کا اظہار فرمایا تھا کہ کوئی معاملہ ہو گیا ہے جو اتنی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں, تو اسی خدشے کے مطابق ہی جناب صدیق اکبر نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی بات پر گفتگو میں تلخی پیدا ہو گئی ہے. کہا کہ اس تلخی کی وجہ سے میری زبان سے کچھ سخت کلمات نکل گئے ہیں اور مجھے اس پر فوراً ندامت بھی ہو گئی. میں نے ان سے معافی مانگی, فابا علیہ, انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا. اب دوبارہ ان سے معافی مانگتے, لیکن یہاں روایت کا یہ انداز اور ذوق بتاتا ہے کہ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہیں مجھ سے پہلے عمر فاروق میری شکایت امام الانبیاء کو نہ کر دیں, میں پہلے ہی جا کر سرنڈر کر دوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. فاقبلت الیک, اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں, سرنڈر کر دیا, مجھے جو بھی آپ نے سزا سنانی ہے یا میرے دوست کے ساتھ میری صلح کروا دی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے اے ابو بکر, اللہ تجھے معاف کرے اے ابو بکر, 2 دفعہ فرمایا. یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو معاملہ ہوتا, حضرت عمر فاروق کو اس پر ندامت ہو گئی. یار انہوں نے مجھ سے معافی بھی مانگی لیکن میں اپنے غصے کی وجہ سے بر وقت ان کو رسپونڈ نہیں کر سکا. تو انہوں نے کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے جلدی کرنے کے اعتبار سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے کہ معاملے کا تصفیہ کر دیا جائے. جب وہاں گئے تو دیکھا کہ جناب صدیق اکبر گھر پر موجود نہیں ہے, اطلاع ملی کہ حضور کی بارگاہ میں گئے. اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں, اور آ کر فاتا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اور آ کر انہوں نے مؤدبانہ سلام پیش کیا. فسلم فجعل وجه النبی یتمعر, دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر ناراضگی کی کیفیت تھی, جلال کا انداز تھا, گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بڑا برا محسوس ہوا کہ میرے دوست نے معافی بھی مانگی اور عمر تو نے اسے معاف نہیں کیا. یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے, دونوں گھٹنے زمین پر رکھ کر حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ واللہ انا کنت ازلم, یا رسول اللہ, اللہ کی قسم میں نے ظلم کیا تھا, میں نے غلط بات کی تھی, میرے عمر سے آپ ناراض نہ ہو. اس پر کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا, اللہ رب العزت نے مجھے تم لوگوں کے درمیان بھیجا تھا, میں جسے کہتا تھا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں, تم سب کہتے تھے, تکذیب کرتے تھے. فرمایا کہ ایک ابو بکر تھا کہ جب میں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اس نے پس و پیش کیے بغیر مجھے مان لیا تھا, میری تصدیق کی تھی, اور اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے سے میری اس نے مدد کی. ہل انتم تارکو لی صاحبی, کیا تم میری وجہ سے میرے دوست کے ساتھ رعایت نہیں کر سکتے, میری وجہ سے میرے دوست کے ساتھ نرمی نہیں برت سکتے کہ وہ تم سے معافی بھی مانگ رہا تھا اور تم نے اسے معاف نہیں کیا. حضور علیہ السلام نے یہ باتیں 2 دفعہ ذکر فرمائی. کہا حضور کی یہ جلال, حضور کے اس انداز کو صحابہ نے اس قدر اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا, فما اوذی بعدہا,
اس کے بعد کبھی بھی صدیق اکبر سے کسی نے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی. وہ جان گئے ابو بکر کو کوئی ناراض کرے گا تو گویا مصطفیٰ کو ناراض کر رہا ہوں. اندازہ لگائیے کہ یہ روایات اور یہ انداز ان صحابہ کے مابین محبت، احساس ندامت کی فوراً بیداری، اور ساتھ ساتھ معافی کا ایک ہی دروازہ بارگاہ مصطفیٰ، ان تمام چیزوں کو ریلیٹ کر کے یہ حدیث بیان کرتی ہے کہ وہ صحابہ کے دلوں کو اللہ نے پاکیزگی اتنی عطا کر رکھی ہے کہ اگر کوئی خلاف اولا عمل ہو بھی جائے رب ذوالجلال شان کے مطابق فوراً ہی احساس عطا فرما دیتا ہے. نہ صرف احساس بلکہ دروازے کی جانب بھی متوجہ کر دیتا ہے، وہیں جاؤ، وہیں سے ہی تمہیں ساری برکتیں میسر اور نصیب ہو جائیں.